السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال بہرالکیف، اللہ سے امید ہے آپ لوگ سکون میں ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان شیطانوں کی شیطانیت سے، ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان معاولنچروں کی معاولنچنگ سے، ان بلاత్కాریوں کی بلاత్کاری سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ سے یہ دعا ہے۔ بہرحال اللہ آپ لوگوں کے پریشانی کو دور کرے، اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے آپ لوگوں کو بچائے رکھے اور دور رکھے۔ کیونکہ حالات ویسے چل رہے ہیں ہمارے دیش میں، مسلمان بولے تو ان کو یہاں تک آ رہا ہے، کیونکہ لگتے ہیں گھپ بول کے، اس لیے جو ہے سو درد محسوس ہو رہا، ان کو تکلیف محسوس ہو رہی۔ جہاں پہ اسلام اور مسلمان کا نام آیا تھا، یہ لوگوں کو بڑی ان کی نکل پڑتی ہے۔ بہرالکیف یہ رکھا میں نے، یہ شہباز شریف جو نواز شریف کا بھائی ہے، ابھی جو پاکستان کا پرائم منسٹر ہے نیا، یہ کیسے آیا، کیسے حکومت میں آیا، کیسے بنا پرائم منسٹر، یہ چیزوں میں ہم کو الجھنا نہیں ہے۔ یہ کیسے بنا، کیسا کرا، یہ ساری دنیا جانتی ہے، ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، اور سارے جانتے ہیں۔ بہرالکیف اس نے عمرے کے لیے حرم شریف آیا تھا، جہاں پہ بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا گیا اس کا، چور کے نعروں کے ساتھ، آتنکی کے نعروں کے ساتھ بڑی بے عزتی کی گئی اس کی۔ اگرچہ اس کی جگہ کوئی دوسرا آدمی رہتا اگرچہ، تو وہ اپنے آپ ختم ہو جاتا ہے، اپنے آپ خودکشی کر لیتا، لیکن یہ ایسے ہے، یہ لوگ اپنی کرسی کے لیے اپنی ماں اور بہن کا بھی سودا کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ، ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ سامنے والے کیا بول رہے ہیں، ان کو کتنی بے عزت کر رہے ہیں، ان کی عزت کی ماں بہن ہو رہی، اس سے ان کو فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال یہ ایک چیز تو سامنے آئی ہے کہ یہ امریکہ کا ایجنٹ ہے، اور جتنی ضرورت تھی، ضرورت سے زیادہ پوری فنڈنگ ادھر سے چاہیے، ادھر سے ہی اس کے معاشی حالات صحیح ہوئے، جتنا ہو سکتا عمران خان کو ہٹانے کے لیے کافی دیشوں نے اس کی مدد کی، دبا کے جو ہے سو فنڈنگ دی گئی، دبا کے ان کو بخشش دی گئی، دبا کے ان کو صدقہ دیا گیا۔ یہ صدقے کی بنا پہ عمران خان کو ہٹا دیا اس نے۔ خیر ہٹا لیں تو وہ اپنے کو، خیر اس میں الجھنا نہیں ہے، لیکن حقیقت اور سچائی تو بولنا، یہ تو جو ہے سو بالکل ہمارا کام ہے، اور برابر بولیں گے، چاہے غلط کو غلط، صحیح کو صحیح، یہ بولنا ہمارا کام ہے، بولتے ہوئے آ رہے ہیں اور برابر بولیں گے انشاءاللہ۔ بہرالکیف اس شہباز شریف کو اتنی بے عزت کیا گیا حرم شریف میں، سعودیہ میں، کہ بیان بھی نہیں کر سکتا وہ، اپنا عمرہ کمپلیٹ بھی نہیں کر سکا اس نے۔ جو پبلک نے وہاں پہ جو چور 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 بول کے گونجتے رہی آواز، یہ نعروں سے پورا حرم شریف گونج اٹھا، کیونکہ اس نے کیے ویسے حرکتیں۔ اور جہاں تک ہو سکے ہر مسلمان تو یہی چاہتا، امن و امان، ایک جہتی، لیکن اس شہباز شریف کی اصلیت جو بتائی جا رہی میرے سامنے، دکھائی جا رہی میرے سامنے، بالکل میں بھی نہیں مانتا کہ ایسا کوئی خبیث کا بچہ کئی حکمران بن کے بیٹھے، کیونکہ یہ امریکہ کا ایجنٹ ہے، یہ ثابت ہو گیا، یہ امریکہ کا دلال ہے، یہ بھی ثابت ہو گیا۔ جو پروفیں آ رہے ہیں، جو فنڈنگ کیے ہوئے، جو اس کو روانہ کیا گیا پیسے، جو اس کو جو ٹرانسفر ہوئے، یہ سارے چیزیں سامنے آتے جا رہے ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا، بہرحال ایک حرم شریف تھی وہ، وہاں پہ جو ہے سو اس کو نہیں کرنا چاہیے، باہر حرم شریف کے باہر اس کو چپلوں کا ہار پہنانے کے لائق ہے یہ، کیونکہ اس کے منہ پہ کالک لگانی چاہیے، کیونکہ یہ اس کے وسا خبیث کا بچہ میں نے نہیں دیکھا، ایک سیدھے سادے انسان کو بدنام کر کے اس کو اقتدار سے ہٹا کے جو یہ بیٹھا ہے، زیادہ دن رہنے والا نہیں ہے انہیں، اس کو انشاءاللہ منہ کی کھانی پڑے گی، اور اس کا جو لوگ ساتھ دیے ہیں ان کو سب کو رسوا ہونا پڑے گا اور ذلیل ہونا پڑے گا، کیونکہ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ اگرچہ تم کسی کا غلط کرو گے کسی کے ساتھ، اگرچہ اپنے عوام کا برا چاہو گے اور عوام کو تکلیف دو گے، عوام کو دھوکہ دے گو، تو یہی عوام آپ کو سبق سکھائے گی، یہ ایک حقیقت ہے۔
دیر ہوگی لیکن برابر سبق آپ کو ملے گا اور وہ حقیقت میں ملے گا انشاءاللہ. صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین. آپ جو ہے سو غلط کر کے اقتدار پہ آ کے آپ کسی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے. آپ پاکستان کی ساری عوام کے مجرم ہیں، ساری عوام کو دھوکہ دیے ہیں. جو پاکستان کی عوام تم کو کبھی نہیں بخشے گی، کبھی معاف نہیں کرے گی. بہرحال آپ عمرہ کرنے تو گئے تھے انہوں، لیکن یہ ایسا بے عزتی انہوں خواب و خیال میں بھی نہیں سوچے تھے کہ اتنی بے عزتی ہوگی ان کی. کیونکہ ساری عوام سعودیہ میں جتنے بھی پاکستانی ہیں سب ان کے مخالف تھے، اور وہاں پہ گونجتے رہا چور کے ساتھ، چور کے نعروں کے ساتھ پورا حرم شریف گونجتے رہی آواز. یہ بتانا آپ لوگوں کو بہت ضروری تھا، اس لیے میں نے بتایا. حالانکہ میں وہ اس ایشو پہ بات نہیں کرتا، میرے کو ہمارے ملک کی لگی بھی رہتی، کیونکہ ہمارے پاس خود اتنی تکلیفیں دی جا رہی ہیں مسلمانوں کو، اتنی اذیتیں دی جا رہی ہیں مسلمانوں کو. جہاں پہ مسلمانوں کی آبادی کم ہوتی ہے بڑی تکلیفیں، اور ہمارے پاس لاؤڈ اسپیکر میں عذاب بعض جگہوں پہ بند کیا گیا ہے، لاؤڈ اسپیکر نکالے گئے ہیں. بہرکیف میں یہی بتاؤں گا کہ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے. جتنا ظلم یہ لوگ کر رہے ہیں ان کو منہ کی بھی کھانی پڑے گی انشاءاللہ. یہ تباہ و تاراز ہوں گے انشاءاللہ، نست نابود ہو جائیں گے. خاک میں ملنے والے ہیں، خاک میں برابر ملیں گے. لیکن اس کے لیے ہم کو نمازیں پڑھنا چاہیے، ہم کو دعائیں کرنی چاہیے، اس روٹے ہوئے رب کو منانا چاہیے، تاکہ وہ اللہ گھر سے ہم اللہ رب العزت کو راضی کر لیے. تو ان کی کوئی اوقات، کوئی حیثیت نہیں ہے جو ہمارے اوپر ظلم کر سکے، ہمارے اوپر زیادتی کر سکے. بہرکیف آپ لوگوں کو یہی بتانا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا حرم شریف میں، وہاں پہ یہ نعرے ایسے نہیں لگنا چاہیے تھا. اس کو اگرچہ کچھ سزا بھی دینا ہے، اس کو پنشمنٹ بھی دینا ہے، تو حرم شریف کے باہر اس کے منہ پہ کالی لگانی چاہیے، کیونکہ اس کا منہ کالا کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے حرکتیں اور کرتوتیں ویسے کیا ہے. کیونکہ یہ ایک ایجنٹ ہے امریکہ کا. اس کو انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی نست نابود کریں گے بہت جلد، اور اس کو اتنی کرنے کی سزا برابر ملے گی. اس کو اور اس کے ساتھ جتنے بھی ہیں ان ساروں کو انشاءاللہ برابر سزا ملے گی. یہ بچ نہیں سکتے. آج خابیث سے خبیث کے بچے یہ، لیکن ہمیشہ نہیں رہ سکتے، کیونکہ ان درندوں کا ایک ہی مقام ہے. وہ مقام آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، میں بتاؤں کیا؟ آپ لوگ خود جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں. تو بہرکیف منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، روزے رہیے. اب رمضان بالکل اختتام پہ ہے، بالکل ختم پہ ہے، اس لیے اپنے ہاتھ سے ضائع ہونے مت دو، پھر بعد میں پچھتا کے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے اپنے گناہوں کی توبہ کرو، اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرو، اور یہ کم ظرفوں کے لیے، ان کم بختوں کے لیے، یہ دیمکی کیڑوں کے لیے، غٹری غذا کھانے والے غٹری جانوروں کے لیے بدعا دو ان کو، تاکہ اللہ ان کو نست نابود کرے، اللہ ان کو زمین بوس کرے، اللہ ان کو خاک میں ملا دے. یہ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، بہت جلد دیکھیں گے بھی. اور بہرکیف آپ لوگوں کو یہی بتا دوں میں کہ جو کچھ بھی ہوا، جو سارا حرم شریف گونجتے رہا ایک نعرے سے، چور اور جو امریکہ کا ایجنٹ، بالکل حقیقت ہے. جو پروف جو سامنے آ رہے ہیں، جو ثبوت سامنے آ رہے ہیں، اس کے مد نظر تو میں یہی کہوں گا کہ یہ خبیث کا بچہ ہے انشاءاللہ. اس کو تو قابض ہوا ہے، لیکن یہ خبیث کا بچہ زیادہ دیر رہنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے. بہرحال آپ لوگ نمازیں پڑھ کے دعا کیجیے. ایسا پکارنے سے، ایسا شور شرابہ، جگہ کا مقدس مقام کا احترام کرنا چاہیے، ہمارا فرض ہے یہ. کیونکہ وہ جگہ پہ تو ایسے خبیث کے بچے آ گئے اگرچہ، تو ہم کو خاموشی اختیار کر کے باہر نکلنے کے بعد جتنا ہم کو جو مظاہرہ کرنا ہے کر سکتے ہیں، بالکل جمہوری انداز میں، جمہوری حق ہے آپ کو وہ. لیکن جہاں پہ ہوا ہے، جو بھی ہوا، بہرحال اس کم ظرف کی اوقات دکھائی گئی، اس کم بخت کی اوقات اس کو دکھائی گئی. منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم.